جو عمل کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے منع نہ کیا ہو تو کیا وہ عمل جائز ہو جاتا ہے؟ آپ عبادت کی بات کر رہے ہیں یا عبادت کے علاوہ دنیاوی معاملات کی بات کر رہے ہیں؟ جی کوئی بھی عمل. چلیے عبادت کو لے لیتے ہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز 6 رکعت پڑھنے سے کہیں پر منع کیا ہے؟ کہیں پر کوئی بھی حدیث، قرآن کی کوئی بھی آیت جہاں یہ کہا ہو اللہ کے نبی نے کہ بھائی دیکھو فجر کی نماز 6 رکعت مت پڑھنا، کہیں منع کیا ہے؟ جی نہیں. تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. نہیں. اس لیے میں آپ کو ایک اصول بتاتا ہوں، اسے ابھی یاد کر لیجئے اور یاد کر کے جائیے اور زندگی بھر کبھی بھولیے گا نہیں. اور یہ جو آپ کے پاس اس طرح کے بریلوی آتے ہیں ویسے تو وہ مانیں گے نہیں، لیکن آپ کو تو کم سے کم فائدہ ہوگا. عبادت کے باب میں آپ یہ فنڈامنٹل یہ اصول یاد رکھیے عبادتوں والے مسائل میں کہ اس میں اصل منع ہے. الاصل فی العبادات المنع الا بدلیل. عبادت کے بارے میں کوئی بھی عبادت اس وقت تک ثابت نہیں مانی جائے گی جب تک اس عبادت کے ثبوت پر دلیل نہ آ جائے. جب تک عبادت کے ثبوت پر دلیل نہیں آئے گی تب تک وہ عبادت صحیح نہیں مانی جائے گی. تو اس لیے جب عبادت کی بات آئے گی تو ثابت کرنے والے سے دلیل مانگی جائے گی، منع کرنے والے سے دلیل نہیں مانگی جائے گی. جیسے اس کی میں دنیاوی مثال دے کے آپ کو بتاتا ہوں. جیسے میں آپ کے بارے میں یہ دعویٰ کر دوں کہ یہ آدمی مجرم ہے، مرڈرر ہے، یہ آدمی میں دعویٰ کر دوں، تو کیا آپ کو ثبوت دینا ہوگا کہ آپ قاتل نہیں ہیں یا مجھے ثبوت دینا ہوگا کہ آپ قاتل ہیں؟ مجھے ثبوت دینا ہوگا. ہاں اگر میں ثبوت نہیں دے پایا اس کا مطلب آپ بری ہیں. اسی طرح عبادات کے باب میں کیا ہے کہ اگر کوئی عبادت کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو دلیل اس کو دینا پڑے گا، جو منع کر رہا ہے دلیل اس کو نہیں دینا پڑے گا. جیسے میں منع کر رہا ہوں کہ فجر کی فرض نماز 4 رکعت نہیں ہے تو دلیل مجھے نہیں دینا پڑے گا. اگر آپ کہہ رہے ہو کہ فجر کی نماز 4 رکعت فرض ہے تو دلیل آپ کو دینا پڑے گا. میں منع کر رہا ہوں، دلیل مجھے نہیں دینا پڑے گا. میں اگر یہ دعویٰ کروں کہ فجر کی نماز 2 رکعت ہے تو دلیل مجھے دینا پڑے گا. مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ فجر کی نماز فرض نماز 2 رکعت ہے، یہ مجھے ثابت کرنا پڑے گا تبھی وہ ثابت مانا جائے گا. تو اس لیے عبادات کے باب میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اگر کسی عبادت سے اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا ہے یا صحابہ نے منع نہیں کیا ہے تو وہ عبادت کر سکتے ہیں. اگر یہ بات مان لی جائے تو شریعت کے اندر بدعتیں اتنی تعداد میں آئیں گی جو آپ کیلکولیٹر پر جوڑ نہیں پائیں گے. کل کو ایک آدمی آئے گا کہے گا 10 وقت کی نماز فرض ہے. کہاں اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ 10 وقت کی نماز فرض نہیں ہے؟ آپ کیسے رد کرو گے اس کا؟ مطلب ہر عبادت میں یہی چیز. میں کتنی مثالیں آپ کو دوں. اگر یہ آپ نے دروازہ کھول دیا نا دین بچے گا ہی نہیں. سارا دین کوئی چیز اوریجنل نہیں بچے گی، سب ڈپلیکیٹ ہو جائے گی. کیونکہ ہر آدمی آئے گا کہے گا بھائی میں ایسا کروں گا، فلاں طریقے سے عبادت کروں گا. اب آپ کہو کہ بھائی کیوں کر رہے ہو؟ کہے گا کہاں نبی نے منع کیا ہے، کہاں صحابہ نے منع کیا ہے. تو منع پر دلیل نہیں مانگی جائے گی، ثبوت پر دلیل مانگی جائے گی. اسی طرح دنیاوی جو معاملات ہوں گے، دنیاوی معاملات اس میں اصل اباحت ہے، جواز ہے، وہاں پر منع کرنے والے کو دلیل دینا پڑے گا، ثابت کرنے والے کو دلیل نہیں دینا پڑے گا. جی